بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، قطب الدین ایبک کو اس کے بچپن کے زمانے میں ایک سوداگر ترکستان سے نیشا پور لایا اور یہاں اسے اسی زمانے میں قاضی فخر الدین ابن عبدالعزیز کوفی کے پاس بیچ دیا۔ چونکہ خداوند تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قطب الدین ایبک ایک بڑا آدمی بنے گا، اس لیے اس کے چہرے پر بچپن ہی سے عظمت اور برتری کے آثار نمایاں تھے۔ قاضی فخر الدین قطب الدین کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے زندگی بھر اسے جدا نہ کیا اور اپنے بیٹوں کی مانند اس کی پرورش کی۔ قاضی صاحب کے انتقال کے بعد قطب الدین کو ایک اور سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اس سوداگر نے قطب الدین کو ایک تحفے کے طور پر سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کر دیا۔ چونکہ قطب الدین کے ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے بادشاہ اور درباریوں نے اسے ایبک کہنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ اس کے نام کا جزو بن گیا۔ قطب الدین نے بڑے سلیقے اور محبت سے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر سی مدت میں ہی قطب الدین نے سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایک دفعہ سلطان شہاب الدین نے ایک رات جشن کی ایک محفل منعقد کی۔ اس محفل میں سلطان کے قریب ترین امراء اور درباری شامل تھے، جنہیں اس نے خلعت اور انعام و کرام سے بھی سرفراز کیا۔ سب سے زیادہ بیش قیمت انعام قطب الدین کو ملا۔ قطب الدین نے اپنے حصے کا شاہی انعام فراشوں اور شاہی خدمتگاروں کو بخش دیا۔ اس جود و سخاوت کی خبر جب شہاب الدین غوری تک پہنچی تو وہ قطب الدین کی دریا دلی اور فیاضی سے بہت خوش ہوا۔ اس نے قطب الدین کو درباری سے ترقی دے کر امراء میں شامل کر کے اس کی جگہ شاہی تخت کے عین سامنے مقرر کی۔ قطب الدین کا معمول تھا کہ وہ ہر روز چارے کے حصول کے لیے جنگل کی طرف جایا کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں دریائے مرو کے کنارے اس کا سامنا خوازم شاہ، جو شہاب الدین غوری کا مخالف تھا، کہ جرنیل سلطان شاہ کی فوج سے ہو گیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ قطب الدین اس لڑائی میں بڑی جرأت اور دلیری سے لڑا، مگر لشکر کم ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا اور سلطان شاہ کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوازم شاہ کے لشکری قطب الدین کو سلطان شاہ کے سامنے لے گیا۔ سلطان شاہ کے حکم سے قطب الدین کو ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ جب غوری اور خوارزمی لشکروں میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور سلطان شاہ شکست کھا کر فرار ہوا تو شہاب الدین غوری کے سپاہی اسے اسی عالم اسیری میں ماں پنجرے کے اونٹ پر لاد کر شہاب الدین کے سامنے لائے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اسی وقت اسے آزاد کر کے گلے لگایا اور گلے میں موتیوں کے ہار ڈالے۔ 588 ہجری میں سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی اور اجمیر کے راجاؤں کو شکست دے کوہرام اور سمانہ کو قطب الدین کی جاگیر قرار دیا اور ہندوستان کا سپہ سالار مقرر کیا۔ قطب الدین نے اس عظیم و شان عہدے اور ذمہ داریوں کو پوری توجہ اور سلیقے سے نبھایا۔ کوہرام اور سمانہ کے آس پاس کے علاقوں اور میرٹھ کے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد قطب الدین نے دہلی پر حملہ کرنے کے بعد اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا وہ محاصرے کی شدت میں اضافہ کرتا جاتا۔ ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے محاصرے کی تکالیف سے تنگ آ کر قطب الدین سے امان طلب کی اور قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر زندگی رہی تو ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔